اب لوگ بولتے نہیں ہم خبراں سنتے ہیں، فلمیں نہیں لگاتے، وہ پھٹی آ کے اس میں مسکرا کے دکھا کے بولتے کہیں کو گھور گھور کے دیکھ لینے کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی مرد نہیں بولتا اس میں، وقت یہ پھٹیا برہنا بے حیا بے دین. تو یہ سب دیکھنا آخر ہمارے لیے کیا ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہے عورت ہو یا مرد حرام چیزوں کو دیکھے گا قیامت کے دن سلاخوں کو گرم کر کے آنکھوں میں ٹھوک دی جائے گی. کیا یہ سزا برداشت کرنے تیار ہیں؟ جب یہ سزا سے ہم ڈرتے ہیں تو کیوں اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ اللہ نے اور رسول نے جس کو حرام کہا ہے اپنی آنکھوں پہ رحم کرو. ذرا اگر ہمت ہے تو ذرا ایک سوئی لے کے چھپا کے ذرا دیکھو آنکھوں کے اندر، تکلیف برداشت کرتے کیا دیکھو. اب وہاں محشر میں گرم سلاخیں جہنم میں گرم کر کے جو آنکھوں میں ٹھوک دی جائے گی، کیا وہ برداشت کرنے کی صلاحیت تم میں ہے؟ جب یہ عذاب سے تم گھبراتے ہو تو اپنی آنکھوں کو بچاؤ، حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچاؤ. قرآن پڑھو، اچھی چیزیں دیکھو. حرام چیزیں کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ میرا کیا آپ کو؟ تو یہ میں کیوں کہا یہ سب ہماری غلطیاں ہیں، ہماری آخرت کو برباد کرنے کے ہمارے اعمال. ان غلطیوں کو اب یہ شعبان کا 15 جو مل رہا ہے شب برات، عبادت کر کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ کے سجدے میں گر کے اللہ سے گڑ گڑا کے یہ سب غلطیوں کا توبہ کر کے عزم کرو کہ اللہ آئندہ یہ سب غلطیاں میں نہیں کروں. عزم کر کے اللہ سے رو رو کے مناؤ، کیونکہ یہ دن وہ رات اللہ بخشنے کے لیے تیار. امت محمدیہ کی بخشش کا اعلان ہوتا. سرکار دو عالم فرماتے جو بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کبھی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ اس کے پورے گناہوں کو میل دیتا ہے. تو ایک ایسی عظیم نعمت ہم کو ملنا ہے. ہماری ناقدری کی وجہ سے، اللہ کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے ان راتوں کو ان دنوں کو سب ہم برباد کر رہے ہیں. یا پھر ایک غلطی سے یہ کرتے ہیں یہ جاگنے کی راتوں کو جاگ کے کچھ عبادت کر لے کے چھٹی اب جو چاہے کرو ایسا سمجھ جاتے. ماں باقی دنوں میں نہ نماز پڑھتے نہ روزہ نہیں جگنے کی راتوں میں جاگ رہے ہیں بس ہو گیا برخاست. ارے ایسا اگر ہوتا تو پھر کیا تھا؟ سمجھے نہیں؟ ایسا ہوتا تو یہ چٹکلے صحابہ کو معلوم ہونا تھا پہلے. یہ 14ویں صدی کے مسلمانوں کی یہ چٹکلے معلوم ہو گئے. سمجھے نہیں؟ ماں باقی دنوں میں جو چاہے کرو، جاگنے کی راتوں کو جاگ لو، خالی رمضان میں روزہ رہو چھٹی، ماں باقی دنوں میں جو چاہے کرو. کئی کو اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو مسلمان. کیوں یہ شیطان کی باتوں میں اپنے آپ کو پھنسا دیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو یہ نہیں سمجھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، اعملی اعملی اعملی، تو عمل کیے جا عمل کیے جا عمل کیے جا. سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو اتنی سختی سے فرماتے ہیں تو آپ ہم کدھر؟ تو اگر گھر میں رحمتیں آنا ہے، ایک کام جاندار چیزوں کے فوٹو یا ٹی وی میں تصاویر اپنے گھروں میں نہیں آنے دینا. ایک چیز گھر میں اگر ہے تو بھی تصویر وغیرہ اپنے باپ کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے رکھتے ہیں عموماً لوگ یاد کے لیے محبت کے طور پر، تو البموں میں رکھو. کبھی دل چاہا کھول کے دیکھو، اس کے بعد بند کر دو. بس یہ ہمیشہ لٹکا کے رکھنا کیا ہے؟ کیا بت پرست ہیں ہم؟ بت پرست ہیں کیا؟ یہ فوٹو گئی تو ہمارے گھروں میں آیات قرآنی لکھ کے رکھو، توغرے لکھ کے لگاؤ، آیت الکرسی لگاؤ، مدینہ منورہ کی تصویر لگاؤ، مکہ معظمہ کی تصویر. یہ مسلمان کا شہر ایسا ہوتا ہے. یہ بھیڑواڑا مر گئی ہو، سمجھے نہیں؟ تو یہ چیزوں کو اگر گھر میں ہے تو نکالو، نہیں تو کچھ بھی نہیں. دوسری چیز گھروں میں سر ہمیشہ عورتیں ڈھانک کے رکھنا.
تو گھر میں رحمت آتی، نہیں تو گھر میں رحمت نہیں آتی، اس کو یاد رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدا میں وحی کا نزول ہوا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے چچا زاد ایک بھائی ہیں، اہل کتاب نے تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، بہت عبادت گزار نیکوکار آدمی تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے آگے کہا کہ فرشتہ جیسا ایک آدمی مجھے نظر آتا ہے اور اللہ کا وحی سنا رہا ہے، کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ابتدا نیا۔ تو ورقۃ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں، بڑے اہل کتاب کے بڑے عالم عبادت گزار، ان کے پاس سرکار دو عالم کو لے کے گئی کہ یہ کیا چیز ہے معلوم کرنے کے لیے۔ تو پوری کیفیت سننے کے بعد ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوتے، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو کہ تم کو اللہ اپنا آخری رسول اور نبی بنانے والا ہے۔ تو بی بی خدیجہ سے کہا کہ وہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے، اگر ذرا سا جانچنا ہے تو تم ایک کام کر لو، جب کبھی یہ فرشتہ پھر ان کو نظر آ جائے یعنی سرکار دو عالم کو، تو تم ایسا کرو۔ بی بی خدیجہ سے ورقۃ بن نوفل نے کہا تم ایسا کرو، اپنے شوہر کو بازو بٹھاؤ، تم بھی بازو بیٹھو، دیکھو کہ پوچھو فرشتہ ہے یا نہیں، پھر اس طرف بٹھاؤ، پھر مانڈی پہ بٹھاؤ، یہ سب حالتوں میں بھی فرشتہ اگر ہے تو برابر نظر آتے رہے گا۔ آخر میں تم ایک کام کرو، سر سے پلوں کو ہٹا دو، یعنی سر کھلا کر دو، اس کے بعد دیکھو وہ رہتا نہیں رہتا، اگر فرشتہ ہے تو فوراً غائب ہو جائے گا، شیطان ہے تو برابر رہے گا، یہ غربت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جبریل علیہ السلام جب دوبارہ نظر آئے تو سرکار نے کہا کہ خدیجہ اب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی خدیجہ سرکار دو عالم کے بازو آ کے بیٹھی، پوچھا کہ اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ ہاں برابر نظر آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کو اس طرف بٹھائے، اب بھی نظر آ رہا ہے؟ برابر نظر آ رہا ہے۔ پھر سرکار کو اپنے مان پر بٹھائے، کہا کہ اب بھی نظر آ رہا ہے؟ ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں، کیا کی؟ اپنے سر سے پلوں کو اتارتے ہی سرکار دو نے کہا غائب ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ عورت سر سے چادر نکالتے ہی اللہ کے فرشتے فوراً چل دیتے وہاں سے۔ تو جس گھر میں عورتیں برہنہ سر رہتی ہیں ہمیشہ، بنا وہاں کبھی فرشتے آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے کب آنا؟ جب اللہ کے رحمت کے فرشتے جس گھر میں نہ آئے، وہ گھر میں کب رحمتیں آنا، کب برکتیں آنا۔ تو آپ ہم بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ کے باندیا ہیں۔ ہر مسلمان عورت یہ فخر کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے دامن پکڑ کر ہم جنت میں جائیں گے۔ تمام عورتوں کے سردارہ ہیں آپ، بی بی خاتون محشر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آپ کا عمل اور طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، اپنے شوہر حضرت علی کو بلا کے آپ نے وصیت کی کہ اے علی، اگر میرا انتقال ہو جائے تو رات میں مجھے دفن کر دیں، اور فرمایا کہ میرے جنازہ جب لے کے جائیں گے لوگ تو اوپر سے کچھ چادر ڈال کے کانٹیاں ڈال دینا، کیونکہ وہ زمانے میں یہ تختہ ہمارے پاس جو تخت ہے نا لے جانے کی، وہ چیزیں نہیں تھی وہ زمانے میں، ڈھانکنے کے لیے کوئی کور وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو کہا کہ کانٹیاں ڈال دینا۔ تو حضرت علی نے سوال کیا کہ کیوں ایسا، رات کو دفن کرنے کے اور یہ اوپر سے چیزیں ڈالو، کئی کو وہ بنی ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ جب میرا جنازہ لے کے چلے تو غیر مردوں کی نظر میں میرے ہاتھ پاؤں کتنے لمبے موٹے ہیں یہ ان کی نظروں میں نہ آ جائے، حالانکہ کفن پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اس
کے باوجود جسم کا ساخت تھوڑا بہت دکھتا ہے. تو حضرت خاتون محشر فرماتی ہے غیر مردوں کی نگاہ میں میرے جسم کی ساخت بھی نظر نہ آئے، اس لیے رات کو دفن کرو اور اوپر سے کانٹیاں کرو. اتنا اہتمام بی بی خاتون محشر. آج ہم ان کے باندھی ہو کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. کرتا کیسا پہنتے، ایک چندی لگا لیتے ہو گیا بس، پیٹ بھی باہر، سینہ بھی باہر، گردن بھی باہر. اب کئی کو لگا ہے وہ بھی نکال دو گے، کئی کیا ضرورت ہے وہ چندی درمیان میں. سمجھے نہیں کیا نام ہے اس کا، کٹ بلو. سمجھے نہیں. ارے تو مسلمان خاتون محشر ہے، اسلام کی باندھی ہے یا یہودن ہے؟ یہ یہودن اور کرسچنز مسلمان عورتوں کو جہنمی بنانے کے لیے پروگرام بنائے بس اپنا. ننگے ہوتے 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 اب وہ پٹیا شیطانیاں کیسے ہوتے، گھٹنے کے اوپر تک کا وہ کیا وہ کر لیتے ہیں، وہ گھٹنے کے نیچے سو بڑھانا، سینہ الگ باہر، پیٹ الگ باہر، ہاتھاں پورے باہر، وہ بیچ میں دو چار چندیاں رہتے برخاست. اب پھر کرسیوں پہ بیٹھتی ہے بڑے تماشے سے، ایک ٹانگ کے اوپر ایک ٹانگ لگا دے. اب کیا عالم ہونا. تو یہ وہ شیطانیاں اس لیے کرتی ہے کہ مسلمان عورتیں بھی ایسے ہی فیشن میں آ کے اپنی آخرت برباد کریں. تو ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہم بھی ختم کرتے جا رہے ہیں. کٹ بلاؤز میں آگے، پھر کرتے کرتے پورے کٹ ہو جاتے ہو، کٹ بلاؤز بھی نہیں رہتا ہو، پورے کٹنگ ہو جاتی. تو اگر آپ کو اپنی آخرت پیاری ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنا جسم کسی غیر مرد کو دکھائی تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا لباس اس کو پہنایا جائے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گی. تو آپ جسم اپنے جہنم کی آگ میں جھلسانا پسند کرتے ہیں یا آخرت میں خوشی اور سکون کی زندگی پسند کرتی ہیں؟ اس کا تم فیصلہ کرو. اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے تو خدا را اپنی جانوں پر رحم کرو. یہ جسم جو تم غیر مردوں کو دکھائے، غیر مردوں کو بھی حرام کے مرتکب بنا کے ان کے گناہوں کے بھی تمہیں ذمہ دار ہیں، وہ بھی گناہگار ہیں. کیونکہ دیکھنے کی ضرورت کیا، نظر ایک نظر پڑھنا اتفاقی ہے، ایک نظر پڑھنا پہلی نظر یہ معاف، دوبارہ دور کے دیکھنا اور کسے دیکھنا یہ حرام ہے. تو ان کے موجب عورتیں ہیں خود جسم کی نمائش کرتے نکلتی ہے باہر، برقع بنائے نا. سمجھے نہیں. تو یہ دوسروں کو گناہگار بنانے کا جرم بھی تم پر ہے. تو یہ سب کرنے کے، یہ کہنے کا مطلب کیا، یہ سب کرنے سے نقصان کس کا ہوگا؟ خود اپنی زندگی بربادی ہو جائے. تو اب ایک موقع اللہ نے اپنے فضل سے حبیب کے صدقے میں دیا ہے. یہ شب برات کی رات آئی، نہیں معلوم آئندہ پھر ایسی راتیں ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی، نہیں معلوم. تو اس کو اپنی آخری شب برات سمجھ لو. شب برات میں کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ مغرب کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. ایک مرتبہ تلاوت کر کے ہر عورت، چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر ایام حیض میں نہیں ہے، پاک حالت میں تو برابر کرو. اور پھر عبادتیں دین صرف مردوں کا نہیں ہے، عورت مرد سب کے لیے دین ہے، سب کے لیے جنت ہے، اللہ کی خوشیاں. اگر تم یہ بولتے عبادت والا مردہ کر لے تو ہم عورتیں نہیں کرتے بولے تو تم یہ بھی فیصلہ کرو ہم عورتیں جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم لوگ جہنم میں چلے جائیں. ایسا بھی فیصلہ ہے تم کی. تو جب اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی جانوں پر رحم کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ توبہ سچے دل سے، توبہ کرنے کا مطلب کیا، کلے چونکنے کا نام توبہ کرنا نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لو، یہ جاہل لوگ جو ہے اس بھی غلطی ہے کہ دونوں کلے پھر لڑتے ہو توبہ توبہ توبہ، ایسا توبہ کلے کا توبہ ہے. توبہ کیا کرتا، بہانا کھاتے کرو تو وہ توبہ نہیں ہے.
توبہ جو اسلام کا ہے وہ کون سا ہے معلوم؟ اپنی غلطیوں کو سمجھ کے اس کو اللہ کے سامنے شرمندہ